ویلکم ٹو بٹوین دا لائنس. میرا نام مہران وزیر ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا مذاکرات کے بارے میں. اب صورتحال یہ ہے کہ میڈیا پہ کافی, جب ہم نے بات کی تو اس کے بعد تقریباً میڈیا پہ اس پہ بات شروع ہو گئی. میں نے وائس آف امریکہ وغیرہ میں دیکھا ہے کہ اس پہ بھی خونزادہ چٹان صاحب یا اور لوگ جو ہے انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا, اور کچھ جو وہاں کے ڈیمانڈز لے کے آئے تھے یہاں سے لے کے گئے تو تھوڑے بہت اگرچہ مطلب چھپے ہوئے الفاظ میں کہا, لیکن کہا کچھ اس کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو مذاکرات کا جو ایشو ہے نا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یا جس طرح عام آدمی دیکھ رہا ہے, وہاں سے تو کچھ اطمینان نظر نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ مذاکرات کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جیسے ایک ایسا پروسیس ہے جو کسی کو منظور نہیں ہے, جس میں باقاعدہ لیجیٹمیسی مل جاتی ہے اگر اس سینس میں دیکھا جائے. نہیں اس میں یہ ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ مشکلات کیا ہیں. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے کافی تفصیل سے بیان کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا, مذاکرات کی ذمہ داری کون لے گا. پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا ہے یہ سارا جو مسئلہ ہے, یہ سارا جو موضوع ہے. پھر یہ ہے کہ ذمہ داری کی بات کے ساتھ ساتھ ضمانت کون لے گا, گارنٹر کون ہوگا, یعنی دونوں طرف سے اس پہ عمل کیسے کروایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ بعض ایسی شرائط جو میڈیا سے یا اس ذریعے سے ہو کہ ہم تک پہنچ رہی ہیں مبینہ طور پہ, کہ وہاں پہ انضمام کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے, نظام عدل ریگولیشن کی بات نئے اضلاع میں ہو رہی ہے. تو عام طور پہ تو یہ تاثر لیا جاتا ہے نا کہ یہ دراصل نئے اضلاع کو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے کرنا ہے. اب یہ جو عام تاثر آپ دیکھ رہے ہیں, عوام کا جو تاثر دیکھ رہے ہیں, عام لوگوں کا جو تاثر دیکھ رہے ہیں, وہ اس حوالے سے, اس وجہ سے کہ مذاکرات پہلے ہوئے ہیں, پہلے بہت سارے مذاکرات وہ جو میں کہ پریشانی اس وجہ سے ہے, اس وجہ سے ہے کہ یہ اس طرح ہوگا. اب مذاکرات پہلے بھی ہوئے ہیں, معاہدے پہلے بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد ہوا کیا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ یا تو جس کو عام لوگ گٹ طالبان کہتے ہیں, تو امن سرکاری طور پہ اس کو اس پورے گروپ کو امن کمیٹی کہا جاتا تھا. وہ مسلح پرائیویٹ لشکر ہوتا تھا. یہ عام لوگوں کے درمیان بھی کہیں پہ گٹ طالبان لوگ کہتے ہیں, کہیں پہ اس کو سرنڈر کہتے ہیں, سلنڈر پشتو میں جو ورڈ ہے, کہیں پہ اس کو امن, جو ساؤتھ وزیرستان کے طالبان 5 گروپ تھے نا, اس کو امن کمیٹی کہہ رہے تھے. تو یہ تینوں نام تو یہ ایک تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے معاہدہ ہو جاتا ہے, مذاکرات ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سرکاری طور پہ ہو, چاہے وہ سرکاری غیر سرکاری طور پہ ہو, یا غیر سرکاری سرکاری طور پہ ہو, جس طرح بھی ہو جاتے ہیں, تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک تو امن کمیٹی وجود میں آ جاتی ہے جو اصل میں پرائیویٹ لشکر ہوتا ہے. اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, جو عام لوگ ان کو جن ناموں سے پکارتے ہیں وہ آپ نے بتا دیا کہ سلنڈر بھی کہتے ہیں, گٹ طالبان بھی کہتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ میں آپ کو کاٹ دوں, یہیں سے شروع کریں کہ لشکر جو ہے ٹریڈیشنلی یہ تو لوگ بناتے ہیں کسی ایک پرپس کے لیے, جو پورے قوم قبیلے کو کوئی ایشو درپیش آتا ہے اس کے لیے پورا قبیلہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک ایکشن فورس بناتے ہیں. لیکن اس کو کیسے, اب یہ ہے کہ ایک تو وہ لشکر جو عام طور پہ مشہور ہے قومی طور پہ, جس کے پیچھے پورا معاشرہ اور پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. لیکن یہ عجیب و غریب امن کمیٹی ہے جو سرکاری طور پہ پرائیویٹ لشکر بنایا جاتا ہے. جو سرکاری طور پہ پرائیویٹ لشکر بنے وہ آپ لے دیکھ لیں, ہاں, دیر سے لے کے بلکہ باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک جہاں جہاں بھی بنے, وہاں اس سے کہیں زیادہ مسائل, نہ صرف یہ کہ مسائل پیدا ہو گئے, لوگوں میں انتشار پھیل گیا. اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ دراصل قانون نافذ کرنے کے ادارے کون سے ہیں, یا قانون نافذ کرنے کے اصل فورم کون سے ہیں, یا کس کے پاس اختیار ہے, یہ اختیار مطلقہ یا سینکشننگ اتھارٹی یہ اصل میں کس کے پاس ہے. ایک تو یہ بڑا ایشو اس میں آ جاتا ہے. دوسرا جو اہم نقطہ اس میں آ جاتا ہے کہ ایک تو کلاسیکل طور پہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اسلحہ رکھ دیں گے, ڈس آرمامنٹ,
پھر یہ کہ یہ ڈی موبلائزیشن کر دیں گے. ڈی موبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گروپ سے نکل کے تو وہ عام طور پہ یعنی عام معاشرے میں گھل مل جائیں گے, اور پھر یہ کہ ری انٹیگریٹ ہو جائیں گے, یعنی یہ عام معاشرے کے ساتھ جو عام کاروبار ہے, کاروباری زندگی وہ شروع کر دیں گے. اس میں کئی مسئلے ہیں مہران صاحب. آپ نے دیکھا کہ سوات میں یہ ہوا, آپ نے دیکھا وزیرستان میں یہ ہوا, آپ نے دیکھا باجوڑ میں یہ ہوا. اس کے لیے یہ ری انٹیگریشن یا ریہیبلیٹیشن سینٹر جن کو کہا جاتا تھا, اور وہ ملاکنڈ سے لے کے مٹھا تک, اور پھر یہاں سے اب دیکھ لیں کہ باجوڑ میں بھی بنے, وزیرستان میں بھی بنے, تو وہ سینٹرز بنے. ان کے مختلف نام تھے, جیسے سباؤن وغیرہ, جیسے گلنا وغیرہ. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو نوجوان تھے زیادہ تر وہ گرفتار ہوئے تھے, تو وہ ان کو لایا جاتا تھا, اور سوچا یہ گیا تھا یا بات اسی طرح آگے بڑھائی گئی تھی یا بتائی گئی تھی, لوگوں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اتنے فنڈز میں یہ ادارے بنے, اور یہ ادارے 1 سال میں یا 3 مہینے سے لے کے 3 سال تک یہ جو لوگ ہیں جو گرفتار شدہ جنگجو ہیں وہ اس میں رہیں گے, تو ان کی نفسیاتی تربیت ہوگی, ان کی ہنرمندی کی تربیت ہوگی, اور پھر وہ عام معاشرے میں گھل مل جائیں گے. لیکن کیا ایسا ہوا؟ کیا یہ بڑا بنیادی سوال ہے جس پہ بہت مطلب چھپے الفاظ میں کسی نے لکھا, یعنی اتنا کھل کے اس پہ کام ہونا ہے. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا. پھر اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا اس کا انتظام کس کے پاس تھا؟ کیا جو ماہرین تھے, یعنی نفسیاتی ماہرین, اس کے جو لیے وہاں پہ ٹریننگ دے رہے تھے, ایگزیکٹلی کیا وہ ہائر کیے گئے تھے؟ کیا تعلیمی ماہرین کو ہائر کیا گیا تھا؟ ان کو اس بات پہ یا تعینات کیا گیا تھا یا اس کام کے لیے رکھا گیا تھا؟ یا پھر یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو انتظامی ماہرین تھے وہ کیا اکیڈمیا میں سے تھے, کیا وہ یونیورسٹیوں میں سے تھے؟ انتظام کس کے پاس تھا؟ کیا اس کا جو انتظامی اختیار تھا وہ سویلین انتظامیہ کے پاس تھا یا کہیں اور تھا؟ تو یہ 3-4 جو سوال تھے. اس پہ فنڈز کتنا لگا اور اس کے نتائج کتنے ہوئے؟ پھر قوم کو, معاشرے کو اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلا, عوام کو نہیں پتہ چلا کہ کتنے لوگ اس میں داخل ہو گئے تھے, کتنے لوگ ری انٹیگریٹ ہو گئے, یعنی واپس معاشرے کا حصہ بن گئے, کتنے لوگوں نے کاروبار شروع کیا, کتنے لوگوں نے ایک طرح سے اسلحہ رکھ دیا, اور کتنے لوگ بالکل عام انسان واپس بن گئے. اس کی کوئی شماریات نہیں ہیں, کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں دی گئی, کوئی اس کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی. تو کیا اس کا نتیجہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, ان مشکلات سے قطع نظر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں, جو پہلے ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ کیا پارلیمان میں لایا گیا ہے, ضمانت کون لے گا, ذمہ داری کون لے گا, ان کے ساتھ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنیں گے؟ اگر بنیں گے تو وہ کون چلائے گا؟ پھر یہ کہ اس کے لیے ترتیب کیا ہوگی, اس کے لیے نصاب کیا ہوگا, پھر اس کے جو نتائج نکلیں, اور کیا اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا پھر امن کمیٹی کی شکل میں نئے سلنڈرز وجود میں آ جائیں گے, یا پھر یہ کہ گٹ طالبان وجود میں آ جائیں گے, اور کیا یہ سرکاری طور پہ ایک غیر سرکاری لشکر بنا دیا جائے گا؟ یہ سارے سوالات ہیں جو عام طور پہ جیسے آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب ہم تھے پروفیسر سلطان روم صاحب کے پاس, وہ جو دسوات اسٹیٹ کتاب لکھے, ان سے اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر علم خان کی کتاب کے حوالے سے ہم ان کے پاس گئے تھے, تو جب ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ریسنٹلی جو ریہیبلیٹیشن سے فارغ ہوا ہے, فارغ التحصیل ہے, ان سے بھی کہیں پہ کسی فنکشن میں ملاقات ہوئی. تو جب جیسے ان سے بات شروع کی تو انہوں نے سٹارٹ ایسے کیا کہ مطلب تھوڑا آگے چل کے بات کر کے انہوں نے کہا کہ وہ جو ریہیبلیٹی تھا, اس نے کہا کہ میں پاکستان کی خاطر, پاکستان کی عظمت کی خاطر لڑنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان اور اسلام, پاکستان اور اسلام کی خاطر, مذہب کی خاطر, یعنی میں مذہب کی جو گستاخی ہے اور پاکستان کی گستاخی وہ کسی بھی نہیں برداشت کروں, چاہے کسی کو مارنا پڑے. تو وہ سلطان روم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے لگا کہ فوجیوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کا جو بندوق تھا وہ اٹھا لیا اور اس سے لے لیا, اور کوئی اور بندوق اس کو تھما دیا.
یعنی پہلے وہ اپنے گروپ کی خاطر لڑ مر رہا تھا، شریعت کی خاطر. اب وہ جو گستاخی والا یہاں پہ نیریٹو چلانا تھا پاکستان میں، گستاخی والا اور ساتھ پاکستان کے لیے، تو وہ کہہ رہا تھا مجھے تو وہی طالب نظر آیا ریہیبلیٹیشن بعد. وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے ہوتا ہے. جو تشدد کا بیانیہ ہے اور جو جس سے تشدد کی ذہنیت جنم لیتی ہے، اس تشدد کے بیانیے اور جس میں جو انتہا پسندی سے شروع ہوتی ہے، جس طرح انتہا پسندی کو نصاب کا، قوانین کا، میڈیا کا اور پالیسیوں کا حصہ بنا دیا گیا تھا اور اس پہ بہت سارا خرچ کیا گیا تھا، بہت انویسٹمنٹ کی گئی تھی کہ اب بہت سارے صاحب اقتدار لوگ کہتے ہیں، مقتدرہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، ہم اس کا بھگت رہے ہیں. تو وہ کیا تھا، ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟ انتہا پسندی کو نصاب کے اندر، انتہا پسندی کو قوانین کے اندر، پالیسیوں کے اندر سرایت کر دیا تھا، اس کے اندر گھسیٹ دیا تھا. اب یہ جو تشدد کی ذہنیت ہے، اس کے لیے عدم تشدد کا یا امن کا بیانیہ لازمی ہے. اب یہ ہے کہ وہ تشدد کا بیانیہ تو اس کے پاس موجود ہے ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں، یا ان جو ڈس آرمامنٹ ہے اس کے دوران جب یہ اسلحہ رکھ دیتے ہیں، اس کے دوران ان کا تشدد کا بیانیہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ عدم تشدد اور امن کے بیانیے کو اسی لاجک کے ساتھ اور اسی سرمایہ کاری کے ساتھ اور اسی مہارت کے ساتھ میڈیا کا اور نصاب کا اور قوانین کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اس پہ اتنی سرمایہ کاری نہیں ہوتی، اس پہ اتنا کام نہیں ہوتا. تو اب ایک اور بات ہے، آپ بات کر رہے تھے میرے درمیان میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پروسیس، اس پروسیس میں جو فوجی یا سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں، اس پروسیس میں اس حد تک ریلیونٹ ہے جب تک وہ مذاکرات کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں. جیسے مذاکرات کی بات، میں آئیڈیل سے بات کر رہا ہوں، جیسے مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے اس کے بعد ان کا کام ختم. اگر ڈس آرمامنٹ ہوگی تو وہ بھی سویلین کے ہاتھ ہونی چاہیے، پولیٹیکل فورسز ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے. اگر ڈی موبلائزیشن ہوتی ہے تو اس کی شیورٹی بھی سویلین نے لینا ہے. ری انٹیگریشن بڑی بات ہے، وہ کام ہی سویلین کا ہے. اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایسے بھی اطلاعات ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل سامنے کی اطلاعات ہیں، فرسٹ ہینڈ اطلاعات ہیں کہ کچھ سرنڈر کے لیے کچھ کمانڈروں کو، بلکہ کئی زیادہ کمانڈروں کو بہت سارے انسینٹیوز، پیسوں سمیت بہت سارے انسینٹیوز بھی دیے گئے ہیں، اور ان انسینٹیوز کو ان مراعات کی نتیجے کے طور پہ کچھ کمانڈروں نے اسلحہ بھی رکھ دیا، لیکن وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے، اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں چھوڑی، نہیں، گروپ آئیڈینٹیٹی نہیں چھوڑی، وہ لباس نہیں چھوڑا جو جہاد کے لیے ہے. اور اس کے بعد میں جو سمجھتا ہوں جو سب سے بنیادی چیز ہے، وہ تبلیغ بھی نہیں چھوڑی جو جہاد کے لیے، وہ جو تشدد کی تبلیغ ہے وہ بھی نہیں چھوڑی، وہ جو جس کو یہ لوگ جہاد کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ، یعنی جہاد تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو تشدد ہے، جو وائلنس ہے، وہ وائلنس نہیں چھوڑا، اس کا بیانیہ نہیں چھوڑا، اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا. تو پھر یہ امن کمیٹی کی بات، یا جس کو سلنڈر اور گڈ طالبان بھی کہتے ہیں، یا پھر یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات، یا پھر یہ جو انسینٹیوز کی بات، یہ کہاں تک کارآمد ہو سکتی ہے، یہ وقت بتائے گا. ٹھیک، میرے خیال میں اس پہ ہم نے کافی بات. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے نا، اس پہ باقاعدہ ایک پروگرام کر لیں. مجھے ابھی یہ بات کرتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک لمبا پروگرام بالکل، بلکہ یہ کیسے ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، عام لوگ یعنی معاشرہ یا قوم جو وہاں کا بالکل ثقافتی بنیاد ہیں، جو دھرتی ہے، جو لوگ ہیں، جو زمین ہے اور ان میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو کیسے اون کریں، وہ کیسے اس میں حصہ لیں، وہ اس کو کیسے اون کریں اور اس پورے عمل کا حصہ بنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے الگ پروگرام کی ضرورت ضرور ہے اس پر. جی ناظرین، آپ نے سنا آج کے موضوع پہ ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے لے کے گئے ہیں. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پیس پروسیس کا، یہ ٹاکس کا جیسے جیسے عمل بڑھتا جائے گا ہم آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.